اور یہی وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی اور فرمایا کہ ان کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ پھر نجاشی نے عمرو بن عاص سے کہا، میں یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی اور درباریوں کو مشتعل کرنے کی خاطر کہا کہ اے بادشاہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ معلوم کیجیے، پھر فیصلہ دیجیے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے دریافت کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ بس اتنا بادشاہ کا کہنا تھا۔ سارے پادری جو تھے وہاں پہ غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ خبردار، میرے سامنے کوئی نہ بولے، اس نے بالکل حق کہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نجاشی نے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہت کے مسئلے مجھے نہ گھیر لیتے اور میری قوم کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اس نوجوان کے ساتھ مکے جاتا اور اس رسول کی نعلین مبارک کو اٹھاتا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا بہترین عقیدہ پیش کیا۔ اتنی سختی میں بات کی کہ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر نجاشی نے دیکھا کہ اس وقت دربار بے چین ہے، خصوصاً پادری، یہ جو ہیں کہیں قوم کو بہکا نہ دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اے نوجوان، میں ایک حکم بھی جاری کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر حبشہ میں کسی نے تم کو ذرا سا بھی ستایا تو اس کو 4 درہم کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس زمانے کے اعتبار سے 4 درہم بڑی رقم تھی۔ اے نوجوان، کیا تو مطمئن ہے؟ جناب جعفر طیار نے کہا کہ یہ رقم تو کم ہے۔ نجاشی نے کہا 8 درہم۔ جناب جعفر طیار نے کہا کہ ہاں، یہ بالکل مناسب ہے۔ فوراً حکم نامہ لکھا گیا کہ ان مسلمانوں کو اگر کسی بھی حبشہ کے رہنے والے نے ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو اس کو فوراً 8 درہم جرمانہ دینا پڑے گا۔ عمرو بن عاص نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا کے آگے آیا کہ میں ان کو لینے آیا ہوں، مگر یہ میرے ہاتھ میں آنا تو درکنار، الٹا شاہی مہمان بن گئے۔ حکم نامہ جاری ہو گیا۔ کہا کہ اے حاکم، یہ غضب نہ کیجیے، ذرا سوچ سمجھ لیجیے۔ یہ جو جملہ نکلا تو نجاشی کو غصہ آ گیا۔ اتنے زور سے تمانچہ مارا کہ عمرو بن عاص کا رخسار پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا، سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور کہا کہ میں سوچوں؟ بادشاہ حکم جاری کرنے کے بعد تو نہیں سوچتا۔ اب اس حکم کے اوپر عمل ہوگا، اور اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ یہ جتنے تحفے لے کر آیا ہے اس کے منہ پر دے مارو۔